أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وأصحابه ورحمة الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وأصحابه يا نور من نور الله الحمدللہ اللہ کا کروڑ شکر ہے کروڑ احسان کہ اس نے اپنے حبیب نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ اور جدید سے بے شمار نعمتوں سے نوازا، بے شمار انعامات کیے اور یہ ایسا ماہ مقدس ہمیں عطا کیا جس کی آج 28 تاریخ بھی اپنے اختتام کو آئی۔ اللہ حضور کے صدقے ہماری تمام تر نمازوں کو، عباداتوں کو منظور فرمائے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہماری تمام جو صدقات ہیں، خیرات ہیں، عطیات جو ہم نے دی ہیں، اللہ اپنے حبیب سے قبول منظور فرمائے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے اور آج ہم نے موضوع رکھا حضرت سیدنا حضرت یحییٰ اور سیدنا زکریا علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں کی شان بڑی فرمائی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب آپ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کی کفالت کرتے تھے تو اس وقت آپ کی عمر کافی زیادہ تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام آپ سیدنا مریم سلام اللہ علیہ کی کفالت کیا کرتے تھے۔ بچپن میں آپ نے ان کی دیکھ بھال کی اور اسی طرح اپنی زندگی کے معاملات گزارے کہ آپ نے حضرت مریم کو ہی اپنی بیٹی بنا کے رکھا اور ان کی کفالت کی۔ حضرت مریم کیونکہ ایک حجرہ مبارک میں رہا کرتی تھی، جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے ایام قریب آئے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کے لیے آسمان سے پھل اور فروٹ اور یہ خوراک نازل فرماتے تھے۔ تو اللہ کی ذات جو یہ معاملات کیا کرتی تھی سیدہ مریم کے ساتھ کہ جب بھی ان کو کھانے کی کوئی طلب ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کھانا جنت سے عطا فرماتے، جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے۔ تو ایک دن حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام آپ سیدنا مریم کے گھر میں آئے، کمرے کے اندر حجرہ مبارک میں آئے اور دیکھا کہ طرح طرح کے پھل موجود ہیں، ایسے پھل کے جو اس زمانے میں میسر ہی نہیں ہو سکتے تھے، وہ پھل اتنی خوشبو آ رہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت زکریا نے حضرت مریم سے پوچھا کہ اے مریم بیٹا، یہ ایسے ایسے پھل اللہ تبارک یہ کہاں سے تمہیں آتے ہیں؟ یہ ایسے نایاب پھل ہیں جو یہاں پہ جلدی سے ملتے بھی نہیں ہیں اور موسم بھی پھلوں کا نہیں ہے، اور ایسے پھل یہ ذکر یہ رزق اللہ تمہیں کہاں سے آتا ہے؟ مریم سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ رزق مجھے میرا رب عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رزق مجھے بھیجتا ہے، میں کھا لیتی ہوں، ورنہ نہ تو میں باہر جاتی ہوں، نہ میرا کوئی کام ہے، نہ ہی مجھے کوئی لا کے دیتا ہے۔ یہ رزق جو ہے ہر روز حضرت سیدہ مریم کے پاس ہر روز روزانہ بلا ناغہ یہ رزق آیا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آسمان سے نازل فرمایا کرتی تھی اور حضرت مریم اسے کھایا کرتی تھی۔ تو زکریا نے جب یہ ایک دن دیکھا اور دل میں خیال کیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہ پھل نازل فرما سکتے ہیں ایک مریم کے لیے، بیٹی کے لیے، اور جو حجرہ میں رہتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے تو ہر چیز ممکن ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیوں نہ مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما دے؟ اگرچہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن اللہ کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگرچہ میں تو اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ اولاد پیدا ہونا ممکن نہیں ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، وہ بھی پیدا نہیں کر سکتی بچہ، میں بھی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے ہاں کی کمی تو نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور اللہ تبارک و یقین اتنا تھا کہ جب آپ نے یہ پھل دیکھا تو پھر کہا کہ اے
میرے رب اے مریم کو کھانا پہنچانے والے رب، یہ دعا کا انداز دیکھے گا، پھر یاد دلائے کہ اے باری تعالیٰ اگر تو مریم کو یہ کھانا پہنچا سکتا ہے اس کے کمرے میں بنا کسی کے آئے جائے، تو میرے مولا پھر تو ہر چیز تیرے لیے ممکن ہے، تو پھر کیوں نہیں تو میرے گھر میں بھی ایک سونا سا ایک چراغ پیدا کر دے کہ جس سے میرے گھر میں بھی روشنی ہو جائے، میری بھی جو زندگی ہے اس کا کوئی وارث بن جائے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا کو ایک صالح بیٹا عطا فرمایا جو کہ یحییٰ علیہ السلام کے روپ میں تھا۔ تو اب حضرت زکریا علیہ السلام، اب یہ جو معاملہ ہے کہ جہاں سے یہ دعا آپ نے مانگنا شروع کی، تو اس وقت یہ آیات مبارکہ جو تھی کہ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سیدہ کے محراب میں گئے، مریم کے محراب میں، وجد عندها رزقا، اور دیکھا کہ رزق آیا ہے، رزق کھانا پینا آیا، قال یا مریم انا لک ھذا، یہ کہاں سے آ رہا ہے یہ سارا معاملہ؟ تو آپ نے انہوں نے کہا قالت هو من عند اللہ، یہ تمام کا تمام اللہ کی طرف سے آتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تبارک ذات تو بنا حساب و کتاب کے یہ معاملات کرتی ہے، تو میں پھر اس لیے یہ رزق اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے دیا۔ تو زکریا علیہ السلام نے کہ جو اب اللہ فرماتا ہے آگے کہ اذ نادى ربه نداء خفیہ، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نے پھر خفیہ طور پہ دل میں خیال کرتے ہوئے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ، قال ربی انی وہن العظم، کہ اے باری تعالیٰ میں اپنی دل میں اپنے خیال کی کہ جب ایسا ہوا تھا کہ زکریا نے چپ کے اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا کہ پروردگار میرا جسم کمزور پڑ گیا ہے، میرے سر کے بال بڑھاپے سے بالکل سفید ہو گئے ہیں، خدایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تیری جانب سے دعا کی اور میں محروم رہا ہوں، کہ بات طرح تو نے مجھے کبھی محروم نہیں لوٹایا، میری ہر دعا تو نے قبول کی ہے، اور مجھے اپنی مرضی اپنے مرنے کے بعد اپنے بھائی بندوں سے اندیشہ ہے کہ نامعلوم وہ کیا خرابی پہنچائیں، تو مجھے بھی کوئی ایسا تو بیٹا عطا فرما، میری بیوی بانج ہوگی لیکن بس تو اپنا خاص فضل و کرم کرے تو مجھے ایک ایسا وارث اور بیٹا بخش سکتا ہے جو میرے خاندان کو، یعقوب علیہ السلام کے خاندان کی جو برکات ہیں ان کو جاری رکھے۔ اب یہاں وراثت سے مراد یہاں یہ مطلب نہیں کہ نبیوں کی کوئی وراثت ہوتی ہے مال اور دولت، نہیں، ان کی وراثت علم اور حکمت ہوتی ہے، نبوت ہوتی ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی آل سے تھے تو وہ سلسلہ چلتا رہے، ایسا نہ ہو کہ منقطع ہو جائے اور وہ برکات اور جو نبوت کے معاملات ہیں وہ رک جائیں، اسی لیے آپ نے یہ دعا فرمائی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے ایک ایسے بیٹے کی خوشخبری دی جس کا نام ہم نے یحییٰ رکھا، یعنی اللہ کی ذات نے خود ان کو نام دی یحییٰ علیہ السلام، اللہ نے یہ نام عطا فرمایا حضرت زکریا کے بیٹے کو جو حضرت یحییٰ علیہ السلام، تو اللہ نے یہ نام دیا۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ ہوا یوں کہ حضرت دعا کی، دعا کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمایا، ایک دن آپ نماز پڑھ رہے تھے، حضرت زکریا علیہ السلام واز ریڈنگ دی نماز، اور جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کے دوران آپ نے یہ دل میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ سے آ کے صدا دی، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے کہ اللہ آپ کو ایک نیک اور صالح بیٹا دیتا ہے، وہ اس کا نام یحییٰ اللہ نے رکھا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے نماز سے فارغ ہو کہا کہ اے اللہ کے فرشتے، یہ کیسے ممکن ہے، میں بھی بانجھ ہو گیا ہوں، میری بھی ہڈیاں کمزور ہو گئی، میری بیوی بھی اس قابل نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ How is it possible that Allah subhanahu wa ta'ala is going to give us a child in this age? I'm too weak and my wife is also weak and she is unable to give birth. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کہا کہ مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ gave them the health enough to produce a child، یعنی اللہ نے ان کو اتنی طاقت اور اتنی صحت عطا کر دی دونوں میاں بیوی کو، زکریا اور ان کی بیوی زوجہ کو، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے ایک بیٹا دے۔ پھر حضرت یحییٰ نے کہا کہ باری تعالیٰ جب اگر ایسے معاملات ہوں گے تو لوگ ہم سے سوال کریں گے کیا معاملہ ہوا، کیسے ہوا، تو کیا جواب دیں گے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے یحییٰ، تم 3 دن تک بس اپنی زبان بند رکھنی ہے، آپ نے کسی سے کلام نہیں کرنا۔ اب روایت میں آتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، he could move his tongue to do zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, to do the ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala, to do the recitation of the holy book, but he would not be able to speak
to anybody for 3 days. His tongue would not allow him to speak. یعنی زبان آپ کی اجازت نہیں دی، ہلتی نہیں تھی، کسی اور سے کلام بھی نہیں کر پاتے تھے حضرت یحییٰ. یہ ایک زکریا علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام. ایک روایت یہ کہ آپ نے 3 دن تک خاموش رہے. He did not speak to anyone. When Allah subhanahu wa ta'ala said, then حضرت یحییٰ علیہ السلام spoke with the people. یعنی 3 دن تک آپ چپ رہے اور اپنے حجرے میں رہے اور اشاروں سے آپ بات کرتے رہے اور پھر اللہ کی صدا بلند کرتے رہے. زکریا علیہ السلام he kept on doing the ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala, and then Allah subhanahu wa ta'ala gave حضرت یحییٰ علیہ السلام and بیوی بھی تندرست ہوگی، آپ بھی ٹھیک ہو گئے، پھر اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ کو عطا فرمائے. At that time the age of حضرت Zakriyya alayhi salam, it was either 90 years or 96 years or 92 years, or one narration says 120 years. In between these age, so in this age after 60-70 years, it's very impossible to produce a child. بچہ پیدا ہونا مشکل ہوتا ہے، اور بیوی جو تھی وہ بھی اولاد نہیں تھی پیدا کر سکتی، ان میں ایک ڈسیبلٹی تھی اللہ کی طرف سے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی کہ اے بادشاہ جب تو بے موسمی پھل مریم کو عطا کر سکتا ہے تو پھر کیوں نہیں یعنی ہمیں جو اس عمر میں آ گئے تو اس عمر میں بھی تو ہمیں چاہے تو اولاد عطا کر سکتا ہے. تو اسی وجہ سے اللہ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا اور آپ کو ایک صالح بیٹا عطا فرمایا. حضرت ابراہیم حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا، اور اس بیٹے کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں نبوت سے بھی سرفراز فرمایا، کیونکہ حضرت زکریا کی دعا تھی، خواہش تھی کہ وہ میرا وارث بنے. تو وارث، نبیوں کا وارث یہی ہوتا ہے کہ ان کی آگے اولاد نبی ہی بنتی ہے، ورنہ ان کی وہ مال دولت نہیں ہوتا جس کے کوئی وارث بنتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے بیٹے نہیں تھے. بیٹے جو تھے وہ اللہ نے اپنے پاس واپس بلا لیے. حضرت ابراہیم اور حضرت قاسم دونوں اللہ کے پاس واپس چلے گئے، تو وہ نہیں رہے، حیات نہیں رہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبوت کا سلسلہ حضور کے بعد ختم ہو گیا تھا، کیونکہ اگر ہوتا تو یہ سلسلہ پھر آگے منقطع نہیں ہوتا، یہ ایسے ہی چلتا رہتا. تو خیر حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی حضرت زکریا بڑی محبت کیا کرتے، شفقت کی. بڑے عرصے کے بعد پیدا ہوئے تو آپ سے محبت بھی ہوئی اور اسی طرح سے رہنا. حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن سے ہی بڑے اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف اور تقوی اور زہد بہت ہی زیادہ ان کے اندر پایا جاتا تھا، اور آپ ہر وقت روتے رہا کرتے تھے. حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ روتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے تھے، عبادت میں مصروف رہتے تھے. ایک وقت یوں آیا کہ اللہ کے 3 دن تک یہ غائب ہو گئے. حضرت یحییٰ علیہ السلام 3 دن کے لیے کہیں دور چلے گئے، جنگلوں میں نکل گئے، اور حضرت زکریا علیہ السلام آپ کو تلاش کرتے رہے اور کہیں نہ ملا. جنگل میں یہ بھی نکل گئے، روتے رہے ان کے پیچھے. اور جب جا کر دیکھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک قبر کھودی ہوئی ہے، گڑھا کھودا ہوا ہے، قبر بنائی ہے، اس قبر کے اندر آپ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں اور اللہ سے دعا. یعنی کہ نبی کا بیٹا ہو کے نبی ہو کے وہ ان کا یہ معاملہ ہے یہاں تک کہ خوف، اللہ کا خوف ان کے دل میں کتنا زیادہ ہے. How much fear they have of Allah subhanahu wa ta'ala. They dig up the grave and they stand in the grave and ask forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala and cry over even though he's ma'soom anil khata, he could not commit any sin. Hazrat Yahya alayhi salam was a prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, yet with the fear of Allah subhanahu wa ta'ala he was crying in the jungle for 3 days. Hazrat Yahya alayhi salam came, Hazrat Zakriyya his father came and asked, oh my beloved son, why are you crying here, why are you here? I've been looking for you for 3 days. And Hazrat Yahya says, oh Bajan, don't you know, between the Jannat and Jahannam the distance is so big and it is impossible for anyone to cross that bridge. It's impossible for us to go past that Jahannam, the path of Jahannam, without crying. So that's why I am crying, so I can easily go past the path of Jahannam and enter the Jannah. And this is the Nabi of Allah subhanahu wa ta'ala. Itna khawf aap ke dil mein tha ke آپ کو یعنی معصوم ہونے کے باوجود، نبی ہونے کے باوجود پھر بھی اللہ کا خوف اتنا تھا کہ جہنم کے ڈر سے آپ اتنا رویا کرتے تھے. تو آج کل ہمیں تو اس چیز کا ڈر بھی نہیں لگتا کہ جہنم بھی کوئی چیز ہے. ہم تو بڑے آسانی سے 2 شعر پڑھ لیتے ہیں، لوگوں مجھے جہنم سے نہ ڈراؤ، میں تو جانا ہی جنت میں ہے، جنت میں تو جانا ہے بھائی. لیکن وہ نبیوں کا معاملہ بھی تو ہے نا، نبیوں سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے نا کہ اپنے آپ کو نبیوں سے آگے سمجھتے. نعت خاص حضرات نے 2 شعر سنا دیے تو بس بھول گئے جی اب نعت پڑھ لیے میں نے
تو اب میں سیدھا جنت میں جاؤں گا، بالکل کوئی مجھے چیز روک ہی نہیں سکتی۔ نعت پڑھنا اس کی فضیلت ہے، اس کے آداب ہے، ہر چیز ہے، لیکن اللہ کا خوف بھی کسی چیز کا نام ہے۔ حضور پاک ایسے نہیں روتے رہے، سائے رات روتے تھے، کیونکہ حضور پاک جانتے تھے کہ میری امت کے بس کی بات نہیں ہے رونا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کی طرح سے آپ روتے رہے کہ میری امت تو بے غافل ہے، اس کو کیا خبر کہ کیا بنے گا، لیکن میں جانتا ہوں، اس لیے تو خیر حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ روتے تھے، اللہ کی بات کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تینوں کی اللہ نے ولادت پر بھی سلامتی بھیجی ہے، آپ کے پیدا ہونے پر بھی سلامتی بھیجی ہے، اور آپ کی وفات پر بھی سلامتی بھیجی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارہا ان پر سلامتی بھیجی ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام۔ تو خیر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، he became the prophet of Allah سبحانہ و تعالیٰ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ سے کہا کہ اے میرے بندے، جاؤ جا کے جو 5 کام ہے بنی اسرائیل کو اس کی دعوت دو۔ 5 حکم دیے کہ آپ کو یہ میرے حکم بنی اسرائیل تک پہنچاؤ، اور ان سے کہو کہ اللہ کی عبادت کیا کریں، اور یہ 5 میرے حکم پہنچا دو، ورنہ اس میں دیر نہیں کرنی۔ لیکن کسی وجہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے تھوڑی تاخیر ہوئی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور آ کے کہا کہ اے میرے بھائی یحییٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے پیغام جو دیا اس میں تو کیوں دیر کر رہا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ کہیں تو یہ پیغام نہ دے اور میں دے آؤں اور اللہ پھر تمہیں سزا دے اس بات کی۔ تو اس لیے جو تو اللہ نے تمہیں پیغام دیا ہے سارے کام چھوڑ دو اور تم جاؤ۔ اور پھر حضرت یحییٰ نے کا فرمایا کہ اے میرے بھائی، اے عیسیٰ، میں جانا چاہتا ہوں لیکن مجھے ڈر ہے، خوف ہوتا ہے اس بات کا۔ لیکن آپ نے ایک دن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا بار بار، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام پھر گئے اور مسجد اقصیٰ میں تمام لوگوں کا اکٹھا کیا، حتیٰ کہ مسجد اقصیٰ تمام کی تمام بھر گئی، اور تمام بھر گئی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے، اور یہ حکمت ادا کرنے سے پہلے جس کا اللہ قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، یعنی اے میرے یحییٰ کتاب کو، اللہ کی کتاب کو بڑی مضبوطی سے پکڑ لو، وآتیناہ الحکمت، اور جو یہ سبی ہے ہم نے آپ کو بچپن میں ہی، یعنی بڑے لڑکے تھے آپ، he was quite young when Hazrat Yahya علیہ السلام became the prophet of Allah سبحانہ وتعالیٰ، he was very young، بہت کم عمر تھی، تو آپ کا فرمایا لڑکپن میں، یعنی لڑکے بھی بچپن میں بھی نہیں، بچپن کے ہی عمر سے نکل رہے تھے اور ابھی جوانی کو بھی شاید نہیں پہنچے، لڑکپن کی عمر کا نام ہے، ہم نے آپ کو دانائی عطا کرا دی، یعنی ہم نے آپ کو نبی بنا دیا اور میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ بچپن میں اللہ نے کتاب، علم اور حکمت اور دانائی عطا فرما دی۔ یعنی جب کھیل کود کے لیے اللہ نے آپ کو نہیں پیدا کیا، بتا دے کہ اے یحییٰ ہم نے آپ کو کھیل کود کے، اسی لیے آپ سے تھوڑی سی تاخیر بھی ہوئی، جو پیغام تھا اللہ کا وہ آگے تک پہنچانے میں۔ لیکن جب آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تو آپ نے جلدی سے اس بات کی طرف توجہ دی اور آپ فوراً چلے اور اللہ کی جو پیغام تھا وہ ان تک پہنچانے لگے۔ اب وہ پیغام جو تھا وہ یہ تھا کہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ 5 چیزیں تھیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یحییٰ سے کہا تھا کہ ان پر عمل کرواؤ اور بنی اسرائیل کو کہو کہ اس میں دیر نہ کریں، ان چیزوں پہ عمل کریں۔ تو جب سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں جو اللہ نے مجھ سے کہی ہے، میں وہ تم تک پہنچا رہا ہوں، وہ پیغامات ہیں۔ پہلا پیغام یہ ہے، فرسٹ message is this, that only worship Allah subhanahu wa ta'ala, do not make any partners to Allah subhanahu wa ta'ala، اللہ کا کسی کو شریک مت بناؤ اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ پھر آگے اس کے بعد مثال دیتے ہیں، he gave the example that for example if a person who earns money, with his money he buys a slave، a person he has righteous money, halal money, and he buys a slave with that، or he buys a slave for the gold or silver, he gives so much gold and silver to buy a slave. When a slave comes to him, instead of instead of serving his master, his owner, slave go outside earn money, and then he, instead of giving the money back to the owner, he go outside and give the money to a different person۔ یعنی ایک ایسا غلام بندہ خریدے، مال دولت دے کے، سونا چاندی دے کے غلام خریدے، اور غلام خریدنے کے بعد وہ غلام جب آئے اور غلام آگے کہیں کام کر رہا ہو
اور وہ کام کر کے بجائے پیسے تمہیں لا کے دینے کے وہ کسی تیسرے شخص کو پیسے دیتا ہو، تو بتاؤ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو قبول کرے گا کہ تمہارا غلام ہو، تمہارے لیے کام کرتا ہو، لیکن پیسے وہ کسی تیسرے کو جا کے دے آئے؟ Would you accept this if your slave worked for you but yet he earns the money, give it to somebody else instead of giving it to you? So would you like this? You would not like this. Same way Allah subhanahu wa ta'ala has created you. Allah has given you so much mal, daulat and so many an'amat and blessings. And yet if you do not worship him, Allah subhanahu wa ta'ala will not like. Because it is his right that you should worship Allah subhanahu wa ta'ala alone because he has done so many favors on you. اس طرح سے آپ نے یہ بات سمجھائی. تو دوسری بات آپ نے کہا کہ میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں. I order you to offer your salahs to Allah subhanahu wa ta'ala. And then حضرت یحییٰ علیہ السلام gave the example کہ جب نیک بندہ ادھر ادھر توجہ نہیں کرتا, when the نیک person, a good person, a pious person read the salah, he does not look around. He only look towards the salah, he only pay attention towards Allah subhanahu wa ta'ala. When he pays attention to Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah subhanahu wa ta'ala also pays attention back to that person. یعنی جب بندہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے, جب وہ عبادت میں مصروف ہوتا ہے تو اللہ کی طرف توجہ رکھنی چاہیے, اسے ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے, نہ ہی توجہ ادھر ادھر کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ بھی پھر اسی بندے کی طرف اسی طرح توجہ کرتا ہے جس طرح بندہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے. پھر کہا کہ میں تیسری جو چیز ہے, the third thing, Hazrat Yahya alayhi salam said to the people that, oh people, I ask you and I invite you to go and fast for Allah subhanahu wa ta'ala. میں روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہوں. I order you to fast for Allah subhanahu wa ta'ala. And the example Hazrat Yahya alayhi salam gave to the people that it is like کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور ایک شخص کے پاس ایک تھیلی ہو جس میں کستوری ہو اور ہر کسی کو اسی خوشبو آ رہی ہو. It is the example of fasting is like you have a bag full of musk and everybody could smell from that. Allah subhanahu wa ta'ala کے ہاں روزے کی اسی طرح ہے کہ the example of this at the court of Allah subhanahu wa ta'ala, when a person who fasts in a month of, in the month, and then the smell comes out of his mouth, it is better than that musk and it is beloved to Allah subhanahu wa ta'ala. یعنی اس جو بیگ میں جو خوشبو ہے اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اللہ کو وہ خوشبو پیاری ہے جو روزے دار کے منہ سے آتی ہے. تو اس لیے I invite you to go and fast. پھر کہا کہ چوتھی چیز, the fourth thing Hazrat Yahya alayhi salam said to the people that I ask you to give صدقات, یعنی اپنے مال کا صدقہ نکالو, خیرات کرو, give charity from your مال. And the example of this کہ دشمنوں نے کسی ایسے شخص کو, یعنی دشمن اس کو پکڑ لیں اور اس کے ہاتھ, اس کی گردن سب باندھ دیں اور اسے قتل کرنے کے لیے قتل کی جگہ پہ لے کے جا رہے ہوں. If a person who is captured by the enemy tied him around with something, he tied his hand, his legs, and then they are taking him to kill, and then from amongst them, and then they say کہ وہ کہے کہ میری جان کا فدیہ نہ دوں, and then the person says, what if I give you the fidya, if I give you the money of my life, would you leave me? اور چاہے بندہ ہر چیز دے دے, اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا رہے, سب کچھ دینے کو تیار ہو جاتا ہے. تو کہا کہ ٹھیک اسی طرح, the way when you used to save your soul, save your life, you are willing to give your enemy everything, all your mal. If you give the sadaqah, Allah subhanahu wa ta'ala protect that soul. Allah does not want you to give everything. Allah wants you to give just a part of your mal in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Give the sadaqah, and then Allah subhanahu wa ta'ala protect you, and your soul is protected by Allah subhanahu wa ta'ala. یعنی دشمن کا جس طرح خوف ہوتا ہے مال دے دے سب کچھ دینا, لیکن اللہ کہتا ہے اس طرح خوف رکھو, تم صدقہ کرو, پھر ہر بلا اور آفت کو میں ٹالتا ہوں. جیسے حضور پاک صدقہ تو ترد البلا و تزید فی العمر, یعنی صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, عمر کو بڑھا دیتا ہے. پھر میں اللہ, the fifth thing Hazrat Yahya alayhi salam said to the people کہ میں تمہیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم دیتا ہوں. I order you to remember Allah subhanahu wa ta'ala as much as you can. جتنا ہو سکے اتنی اللہ کا ذکر کرو, کثرت سے کرو. پھر فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے, the example of this is that a person who has so many enemy, یعنی ایک شخص ہے, ایک آدمی کے جس سے دشمن اتنے زیادہ ہے اور وہ اس کا تعاقب کر رہے ہیں. enemy are chasing the person, and then all of a sudden the person sees a strong castle and he enters in that castle and save his own life.
یعنی دشمن کسی کا چیز کر رہے ہیں اور وہ قلعے میں چلا جاتا ہے اور وہاں جا کے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ کا ذکر اسی طرح انسان کو شیطان سے محفوظ کر لیتا ہے، کہ تاکہ شیطان بندے کے دل پہ حملہ نہیں کر سکتا اور شیطان کے شر سے بندہ محفوظ ہو جاتا جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. So these 5 things حضرت یحییٰ علیہ السلام asked the people that, oh people, follow these orders of Allah subhanahu wa ta'ala, these 5 things, that only worship Allah subhanahu wa ta'ala, read your salah, fast, give charity, and then do remember Allah subhanahu wa ta'ala as much as you can. یہ جب باتیں بتانے کے بعد حضور پاک فرمایا کہ 5 چیزوں کو میں اپنی امت کو بھی 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں. پہلی یہ کہ اجتماعیت کے ساتھ، یعنی اکٹھے مل کے رہو، میری قوم میری امت اکٹھے رہو اور شرعی حکم کو توجہ کے ساتھ سنو. Listen to the orders of Sharia properly and then act upon them, and then if possible migrate for the sake of Islam, for the sake of deen, to spread the deen, and then do the jihad fi sabilillah. یہ 5 چیزیں اوپر فرمایا کہ جو یہ کر لے گا تو پھر وہ بندہ جہنم کا ایندھن نہیں بنے گا. That person will not become he will not go in Jahannam and become the fire of Jahannam. یعنی وہ بندہ وہاں جا کے سزا کا مستحق نہیں ہوگا. پھر صحابی پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواب وہ بندہ نماز نہ پڑھے، روزہ نہ پڑھے، اس کا ان ساری چیزوں کا پابند ہو اور مسلمان خود کو مسلمان سمجھتا ہو، اور لیکن پھر بھی روزہ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ باقی کاموں کر دے، تو پھر ان میں سے چھوڑ دے کسی بات کو، تو پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ حضور پاک فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن جو احکام شریعت ہیں یہ بھی ضروری ہیں. You fast, you give zakat, sadaqat, khairat, you do all 5 pillars of Islam, you follow them. But to follow those 5 pillars of Islam, you need to understand the Sharia. You need to listen to the Qanun of Sharia. You need to act upon the orders of Sharia. ہجرت چلو نہیں بھی کر پاتے، جہاد نہیں بھی کر پاتے، کہ جہاد کی یہی نہیں کہ فی سبیل اللہ جہاد کوئی جنگ کرنا ہوتا ہے. It doesn't mean that you go out and fight with people. You do jihad with your own soul, your own nafs. So یہ بھی اس کا ہے. اور ہجرت کے لیے حضور پاک فرمایا کہ جب کہیں ایک جگہ پہ مصیبت آتی ہو، حالات صحیح نہیں ہوتے ہو، تو change the place, go to a different place, go to a different town, go to a different house. اللہ کی پھر برکات اس کے ساتھ ساتھ آتی ہیں. تو خیر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا یہ معاملہ رہا. یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اب ان کا آخری ایام جو تھے، last days of his life. There are different narrations. One narration says that Hazrat Yahya alayhi salam was martyred by the kuffar and mushrikeen, or one says that by Jews. جو یہودی تھے انہوں نے ان کو مارا. A few incidents, they are very famous. One of them is this, that in Damascus, the king of Damascus, he wanted to marry a woman, and they asked Yahya alayhi salam, and because of, according to Sharia, it was not allowed to do the nikah with such a woman. And that woman, one of the narrations says, she was already married to somebody. یعنی کسی کے ساتھ تو شادی شدہ تھی، یا وہ کسی دوسرے مسلک سے تعلق رکھتی تھی. She was not Muslim. So Yahya alayhi salam gave the fatwa that the king cannot marry this woman. ان کا نکاح نہیں ہو سکتا. Because the king fall in love with the woman, and the woman asked that if Yahya does not give the fatwa in our favor, ہماری مرضی کا فتویٰ نہیں دیتے یحییٰ علیہ السلام، اگر وہ ہمارے خلاف ہے، وہ لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے بارے میں کہ ہمارا یہ جو نکاح نہیں ہوا، تو اس سے پہلے کہ وہ ہمیں بدنام کریں، before they do this, then میں چاہتی ہوں کہ تم اس کا سر میرے لیے کاٹ کے لے لو. And then king ordered his people to go and kill حضرت یحییٰ علیہ السلام. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر کے وہ تھال میں رکھ کے لے آیا. When he brought the head of Yahya alayhi salam, and woman looked at the head of Yahya alayhi salam, and she died, and she was sucked in the earth straight away when she looked at the face of Yahya alayhi salam. ایک تو روایت ہے یہ. One of the narrations says like this. ایک روایت یوں ہے کہ the woman who was wife of that king, she saw Hazrat Yahya alayhi salam, and she wanted to commit a wrong thing with Yahya alayhi salam, with zina with Yahya alayhi salam, and Yahya alayhi salam refused. And then she asked the king, "Oh king, I wanted this person, but now I want you to kill him because I asked him and he refused me in this way. تو بدنامی ہوگی ہماری، تو لہٰذا I want you to kill him." تو اس لیے بادشاہ نے حکم دیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا. Another narration says that it was the king's daughter
who wanted to marry somebody. They got married to someone, but the person divorced her, and then they want to go back again without doing the hilala, or यानी कि दूसरी किसी और मर्द से निकाह करने के बाद वापस उसी के पास जाना चाहती थी, who she was married before, but because she received divorce, उसको उससे तलाक हुई थी, और उसका मसला पूछा गया, तो याह्या अलैहिस्सलाम ने कहा कि it is not allowed in the Sharia if a woman get divorced, if she wants to go back to the to the previous husband, she has to marry another person, and then if that person leaves, then she can go back to the husband. पहले शौहर के बाद फिर जा सकती है, और यही शरीयत मुताहरा कहती है. तो इस वजह से बादशाह को ये बात पसंद नहीं आई. The king did not like, and king ordered his people to kill Hazrat Yahya al-Islam, and then they killed Hazrat Yahya al-Islam. Yahya al-Islam's head was taken and in the palace. और एक रवायत यूँ आती कि हज़रत याह्या al-Islam को जब शहीद किया गया, they beheaded Hazrat Yahya al-Islam, and the blood would not stop for so many days. The blood carried on coming from the body of Yahya al-Islam like a fountain. तो चलता रहा, खून चलता रहा, हत्ता के even the new king, when that king, another country's king, he conquered this Damascus king. ये जो दमस्कस का जो शहर था, दमिश्क का जो था बादशाह, इसको नसर बख्त के बारे में आता है कि एक रवायत है कि नसर बख्त, he was very cruel king. He came and he killed him, and then he took the revenge of Yahya al-Islam. उसने याह्या al-Islam का बदला लिया, और उसने इनके जो बड़े बड़े सरदार थे, there were about 70 of the big people and the rich people and the influenced people from the king's family. He killed 70 of them. And then somebody said to the body of Yahya al-Islam that now at least this blood should stop, because look, Nasr Bakht has taken your revenge and he killed 70 of those people. And then after that the blood stopped coming out of the body of Yahya al-Islam. एक रवायत ये भी बयान होती है. तो खैर Hazrat Yahya al-Islam का ये मामला था. And then the father of when Jews and these Christian, and एक रवायत में यूँ भी आता है कि Hazrat Yahya al-Islam जब कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, Jews became enemy because they believed in Musa al-Islam and Hazrat Uzair al-Islam, और उनको बेटा मानते थे, कहते कि नहीं उनके बाद कोई नबी नहीं आना. तो जब याह्या al-Islam ने कहा कि मैं अल्लाह का नबी और मैं पैगाम देता हूँ, तो Jews became enemy. And they wanted to kill Hazrat Yahya al-Islam, so they looked for the excuse, and they made excuse of a woman, and then they killed Hazrat Yahya al-Islam. And then after killing Hazrat Yahya al-Islam, these people became enemy of Hazrat Zakriyya al-Islam. Zakriyya al-Islam के बारे में भी दो रवायतें हैं, और दोनों ही एक ही सहाबी की तरफ जाती हैं, हज़रत वहाब बिन मुंबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. They say that one narration says that Hazrat Zakriyya al-Islam he passed away naturally. The natural death came to Hazrat Yahya al-Islam. This is the second famous story about famous story about Zakriyya al-Islam, that they did not die naturally. They were killed by these kuffar mushrikeen, these Jewish people, and they chased Hazrat Zakriyya al-Islam one day, and because they had a fear that Yahya al-Islam may make dua from Allah subhanahu wa ta'ala because we have killed his son, and now Allah will punish us if he makes dua before he does anything like this. Let's go and kill Hazrat Zakriyya al-Islam as well. यानी इनको भी हम जाके शहीद कर दें इससे पहले कि हमारे लिए कोई अजाब अल्लाह की तरफ से मांगे और नाजिल करें. And they were chasing Hazrat Yahya al-Islam, because Hazrat Yahya al-Islam was quite old, काफी उम्र के थे, तेज नहीं दौड़ सकते थे, तो आगे he saw a tree. अब यहाँ पे भी रवायतें आती हैं कि अगर ये इंतजार करते और अल्लाह का हुक्म मानते और अल्लाह की तरफ से अल्लाह से कहते कि बारी ताला मुझे इनसे बचाओ, तो अल्लाह इनको हिफाजत फरमा सकता था. लेकिन इनको ये खौफ था कि कहीं मेरी कौम पे अजाब ना आ जाए. They had the fear that what if Allah punish these people? मैं नहीं चाहता कि मेरी कौम पे अजाब आए. And they ordered there was a tree, big tree. They ordered the tree to open up and save me. और वो दरख्त खुला और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम उनके उस दरख्त के अंदर चले गए. They entered in that tree, और वहां वो दरख्त दोबारा बंद हो गया. The tree closed again. हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम उस दरख्त के अंदर चले गए. These people, because they saw Hazrat Yahya al-Islam entering in the tree, और इन्होंने फिर क्या किया कि हज़रत याह्या al-Islam को बाहर निकालने के लिए they started to cut that tree. इन्होंने उस दरख्त को काटना शुरू कर दिया, and they carried on cutting until they reached the ribs of Hazrat Yahya al-Islam. मिडल तक आ गए कि वो दरख्त काटते काटते
جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی پسلیاں مبارک تھیں. دی زکریا علیہ السلام's ribs, they cut up until the ribs of Hazrat Yahya علیہ السلام. Hazrat Yahya علیہ السلام started to feel the pain. جب تکلیف شروع ہوئی تو تکلیف سے جب آواز نکلنا شروع ہوئی, started making sound of the pain. Allah subhanahu wa ta'ala said to Zakriyya alayhi salam, "O Zakriyya, the way you're crying, the way you're making the sound, یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میں اس کو برداشت, یا تو تم چپ کر جاؤ یا میں تمہاری قوم کو عذاب دینے لگا ہوں. I will order the earth, اور جتنے بھی یہ کافر ہیں, جتنے یہودی ہیں, تمام کے تمام نیست و نابود ہو جائیں گے. I will destroy all of these people if you cry or if you feel pain. اگر تو چاہتا ہے کہ میں ان کو عذاب نہ دوں, یا تو اپنے درد کو کنٹرول کر لے یا پھر میں ان کو عذاب دوں گا. حضرت یحییٰ علیہ السلام kept quiet and felt the pain, and they carried on cutting the body of Hazrat Yahya alayhi salam all the way until they have made the pieces out of the tree, and they made pieces out of the body of Hazrat Yahya alayhi salam. یعنی کافی ٹکڑوں میں اس کو کاٹ دیا Hazrat Yahya alayhi salam. But Hazrat Yahya alayhi salam after that did not feel any, and he stayed quiet until they cut him completely. تو اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کی دو روایتیں ہیں, دونوں ہی صحیح بھی ہیں, لیکن دونوں ایک ہی صحابی کی طرف جاتی ہیں کہ یا تو طبعی طور پہ خود بخود نیچرلی ہی passed away, or second incident that he went in the tree and the Jews, Kuffar and Mushrikeen, they cut that tree and killed Hazrat Zakriyya alayhi salam, and they passed away, both of them like this. یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کا معاملہ تھا. ان دونوں کے پیدائش پہ بھی اللہ نے سلامتی بھیجی ہے, اور ان دونوں کی ولادت کے بعد ان کی نبوت پہ بھی اللہ سلامتی بھیجی ہے, اور ان کے اس دنیا سے رخصت ہونے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامتیاں بھیجی ہیں. اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر بھی اللہ نے سلامتی بھیجی ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آنے پر اور ان کو آسمان کو اٹھانے پر ہر طرح سے اللہ نے سلامتیاں بھیجی ہیں, اور یہی وہ نبی ہیں جن کے اوپر اللہ نے اس طرح سے کہا ہے. اسی لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ جب ہم حضور پاک پر سلام بھیجتے ہیں تو جب یہ قرآن سے ثابت ہے, کیونکہ قرآن نے اپنے نبی حضرت زکریا, حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سلامتیاں بھیجی, جیسے اللہ فرماتا ہے سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا, کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ جب ہم نے ان کی پیدائش ہونے پر بھی سلامتی ہو اور ان کی موت پر بھی ہو, اور دوبارہ جب زندہ کریں گے تب. یہ زکریا علیہ السلام کے بارے میں بھی اسی طرح اللہ نے کہا, اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے اسی طرح ہی کہا ہے کہ یہ ان کی سلامتی اللہ نے بھیجی کہ ان کے اوپر سلامتیاں ہوں, ان کی پیدائش پر, ان کی وصال پر, اور دوبارہ جب اللہ زندہ کرے گا اس دن پر بھی ان پر سلامتی ہو. جب ان پر سلام بھیجنا جائز ہے تو انڈیڈ بالکل ضرور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی صلاۃ و سلام بھیجنا جائز ہے اور بھیجنا چاہیے, اس میں کوتاہی نہ کرنی چاہیے. دعا ہے اللہ سے جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے.